Quran chapter 54, verses 11 to 16. Title is Consequence of the Disobedient. Lesson 3150. Chapter Qamar, the moon. I seek refuge in Allah from Satan, the outcast. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Verse 11. Then opened we the gates of heaven with pouring water. Verse 12. And caused the earth to gush forth springs, so that the waters met for a predestined purpose. Verse 13. And we carried him upon a thing of planks and nails. Verse 14. That ran upon the waters in our sight as a reward for him who was rejected. Verse 15. And verily we left it as a token, but is there any that remembereth? Verse 16. Then see how dreadful was my punishment after my warnings. Commentary. It is commanded, when no peace be upon him, cried out before us, being helpless against obstinacy and stubbornness of the people of his folk. We opened the gates of the heaven with rain pouring down, and caused the earth to burst with springs of water. The waters met and the earth became like a sea. All human beings and things were drowned, but only no peace be upon him and his believers were saved by a ship which was already fabricated with big planks and nails. According to our guidance, we remained the mention of that ship and storm for remembrance, so that the people should take warning from it. Is there any seeker of guidance who must consider that such is the way of my doom and frightening, and being afraid obey my commandments? اردو میں سماعت فرمائیے. عنوان ہے نافرمانوں کا انجام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر فحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. پھر ہم نے کھول دیے آسمان کے دہانے ٹوٹ کر برسنے والے پانی کے, اور زمین سے چشمے بہا دیے. پھر مل گیا سب پانی ایک کام پر جو ٹھہر چکا تھا, اور ہم نے نوح کو ایک تختوں والی اور کیلوں والی کشتی پر سوار کر دیا جو چلتی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے, اس کی طرف سے بدلہ لینے کو جس کی قدر نہ کی جاتی تھی, اور ہم نے اسے نشانی کے لیے رہنے دیا. بس کیا ہے کوئی سیکھنے والا؟ پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرا کھڑکھڑانا. منہمر, زور سے گرنے والی. اسم فاعل ہے انہمار سے. حمرن کے معنی پانی کا زور سے اوپر سے گرنا. انہمار کے معنی زور سے گرنا یا بہنا. دوسرن کیلیں, میخیں. دسارن کی جمع ہے جس کے معنی کیل یا میخ کے ہیں. ذات و سر
ذات و دوسورن سے مراد کشتی ہے جس کے تختے باہم کیلوں سے ٹھوک کر جڑ دیے جاتے ہیں۔ نوزرن ڈرانا، ڈراوا، یہ خلاف قیاس باب افعال کا مصدر ہے اور اس کے معنی وہی ہیں جو انذارن کے معنی ہیں۔ ارشاد ہے کہ جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی شرارت اور ہٹ درمی سے عاجز ہو کر ہمیں پکارا تو ہم نے آسمان کے دہانے کھول دیے اور وہاں سے موسلادھار پانی گرنا شروع ہو گیا۔ ادھر زمین سے جوش مار کر چشمے پھوٹ پڑے اور پانی ابلنا شروع ہوا۔ یہ اوپر اور نیچے کے پانی جمع ہوئے اور زمین سمندر بن گئی۔ سب چیزیں اور آدمی ڈوب گئے، فقط نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی ایک کشتی میں بیٹھ کر بچ گئے، جو انہوں نے بڑے بڑے تختوں کو کیلوں سے ٹھونک کر میخوں سے جڑ کر پہلے ہی ہماری ہدایت کے مطابق بنا رکھی تھی، اور باقی سب ڈوب گئے۔ اور ہم نے اس کشتی اور طوفان کے واقعے کا ذکر باقی رکھا تاکہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں۔ کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے جو سمجھے کہ میرا عذاب اور ڈرانا ایسا ہی ہوتا ہے اور ڈر کر میری فرمان برداری کرے؟ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم۔